ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے کی صفوں میں آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ وقال تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا۔ وقال تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل امتی فتنۃ وفتنۃ امتی المال، رواہ الترمذی۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے جو آسمان کی سب سے بڑی اور آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا، جس میں 114 صورتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صورتوں کے اندر اہل ایمان کو خطاب کیا، یعنی جو بندہ اللہ پر اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر اور اس کے وجود پر ایمان رکھتا ہو اور اس کی بندگی کا اعلان اور اقرار کر کے مومن بن جاتا ہے، تو ایسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطاب کے اندر بہت سارے احکامات ایسے خطابوں کے ذریعے سے دیا۔ ان میں سے ایک آیت کا ٹکڑا سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ میں نے پڑھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے جس چیز کا مطالبہ کیا اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، زبان اس کی کوئی بھی ہو، رنگ و روغن اس کا کیسا بھی ہو، جنس مرد ہو کہ عورت ہو،
لیکن مومن ہے تو بس قرآن کریم کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور قرآن اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ دیکھو، انسان کی ضروریات زندگی میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی آسانی کے ساتھ چلتی ہے۔ ان فطری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو چیزیں انسان کو ضروری ہوتی ہیں، جیسے ہوا ہے، انسان کی فطری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے۔ پانی ہے، انسان کی فطری ضروریات پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی ضرورت زندگی کی پوری ہوتی ہے مال کے ذریعے سے۔ مال ایک ایسی انسانی ضرورت ہے کہ وہ اگر دنیا میں آیا ہے تو اس کی اپنی فطری ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز دنیا میں رائج کی ہے وہ ہے مال۔ یہ پیغمبروں کو بھی اس کی ضرورت رہی، انبیاء اور اولیاء، شہداء، صالحین، ہر ایک کی یہ ضرورت ہے۔ چونکہ وہ انسان ہے تو انسانوں کی ضروریات کی تکمیل کا ایک جی صاحب جو ہے حصہ وہ مال ہے۔ اس کے بغیر انسانی ضرورت پوری ہوتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے بارے میں ایک حکم دیا اس آیت میں۔ کیا حکم دیا؟ وہ حکم سمجھنے سے پہلے یہ سمجھو، عام طور پر انسان کے پاس پیسہ جو آتا ہے اس کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے، ایک راستہ تو وہ ہے جس کو ہم صحیح راستہ کہہ سکتے ہیں، حق راستہ، صحیح راستہ، پاکیزہ راستہ۔ اور ایک راستہ وہ ہے جو مال کے آنے کا وہ غلط راستہ۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزدو لا خدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، میدان حشر میں ہر نعمت کے بارے میں ایک سوال ہوگا، لیکن مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے۔ من این اکتسب وفیما انفق، کس راستے سے کمایا یہ مستقل سوال ہوگا، کہاں خرچ کیا یہ مستقل سوال ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کس راستے سے، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ راستے الگ الگ ہیں۔ اگر راستہ ایک ہی ہوتا تو سوال ہی بے محل ہو جاتا۔ جب سوال ہو رہا ہے کس راستے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستے کئی ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ ہے حلال راستہ، صحیح راستہ، پاکیزہ راستہ، شریعت نے جس کو پسند کیا وہ راستہ حلال راستہ کہلاتا ہے۔ آج جو آیت اس وقت میں پڑھی گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا جو حصہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے ایمان والو، مال کے کمانے اور حاصل کرنے میں غلط راستہ اختیار مت کرو، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے مال، اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے بسا اوقات آدمی غلط راستہ بھی اختیار کر لیتا، اور اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ صحیح راستہ ہے کون سا؟ اگر صحیح راستہ معلوم ہو جائے تو ہم کو یہ سمجھنے میں سہولت ہوگی کہ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب راستے غلط ہیں، ناپسندیدہ ہیں، غیر شرعی ہیں۔ زندگی میں سب سے پاکیزہ اور حلال راستہ مال کا، زندگی میں سب سے پاکیزہ اور حلال راستہ مال کا وہ ہے وراثت کا راستہ، ترکہ جس کو بولتے ہیں۔ اس میں آدمی کو محنت کچھ کرنا نہیں پڑتا، بغیر محنت کے اس کو ترکے کے راستے سے، وراثت کے راستے سے اس کو جو مال ملتا ہے وہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی صاف ستھرا، انتہائی حلال پیسہ ہوتا ہے۔ ترکے کا ایک ایک دینار، ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ انتہائی پاکیزہ اور حلال پیسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ترکے کی تقسیم کا طریقہ بھی بتایا، چونکہ وہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور حلال راستہ ہے، اس لیے اس کی تقسیم ہمارے اوپر نہیں چھوڑی۔ تمہارے کو جیسا سمجھ میں آ رہا ویسا کرو۔ بیٹیاں بولے ساڑیاں اماں کے نشانی بول کے انہوں لے لیے، بیٹے بولے گاڑیاں بابا کی نشانی انہوں لے لیے، انہوں بولے چھڑا میں رکھ لیتی ہوں، انہوں بولے بالیاں میں رکھ لیتی ہوں۔ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا۔ ترکے کی تقسیم کا شرعی طریقہ اللہ نے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں نقل کر دیا۔ ایمان ہے تو وہ اس راستے سے آنے والا پائی پائی حلال پیسہ ہے اس وقت میں جبکہ وہ شرعی تقسیم سے ہو، شرعی تقسیم سے مل گیا، کروڑوں میں ملا ہو، حلال پیسہ ہے، ایک ایک پائی پاکیزہ ہے، ایک ایک جیسا درہم اس کا انتہائی حلال ہے، اس کی حلت میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور اگر شرعی تقسیم نہیں کرے، شرعی تقسیم نہیں کرے، اس راستے سے آنے والا یا اس راستے سے لیا جانے والا پیسہ مکمل، اردو سمجھ میں آتی ہے، مکمل سب کا سب حرام ہے۔ مل رہا ہے شرعی تقسیم پر مکمل حلال، اس سے زیادہ پاکیزہ پیسہ نہیں، اس سے زیادہ حلال بغیر محنت کے آدمی کو جو پیسہ ملتا ہے یہ انتہائی حلال۔ کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ پیو مزے سے، کوئی پابندی نہیں۔ کیوں؟ یہ حلال اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ تمہاری قسمت میں جی اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اگر ترکے کو شرعی اعتبار سے تقسیم نہیں کیا گیا، نہیں کیا گیا، سمجھ میں آ رہا؟ نہیں کیا گیا تو پھر پورا مال حرام کے اندر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا
اے وہ میرے ایمان والے بندے جو میری ذات پر، میرے وجود پر، میری صفات پر، میری توحید پر ایمان رکھتا ہے، تو مال آپس میں غلط طریقے سے مت لے، غیر شرعی طریقہ۔ اس وقت میں قرآن کی یہ آیت صرف پارے کی زینت بن کر رہ گئی، الا ماشاءاللہ جن کے دل میں خوف خدا ہے، جن کو آخرت کی فکر ہے، جو حشر میں اللہ کا آمنا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، حشر کے میدان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی امید رکھتے اور یقین رکھتے ہیں، یہ ان سے توقع ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ لیکن عمومی مزاج جو اس وقت میں بنا ہوا ہے، دینداری کی شہرت ہے، ان کی ایمانداری کا لوگوں میں غلغلہ ہے، لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ترکے کی تقسیم آ گئی، پوری دینداری ایسے لپٹ کے رکھتے ہیں جیسے قرآن جزدان میں لپٹ کے وہ قرآن ڈبے کے اندر، پھر وہ ڈبہ کہاں کی اندر رہا، پتہ بھی نہیں چلنا، پھر وہ پوری دینداری ویسا لپٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لیتا ہوں، اب کہاں دیکھ لیتے ہیں؟ یا تو غنڈوں کو بلا کے دیکھ لیتے ہیں، یا تو عدالت میں ڈال کے دیکھ لیتے ہیں۔ بس پھرتے رہو پھرتے رہو پھرتے رہو پھرتے رہو، انہوں مر جاتے ہیں، ان کے انہوں مر جاتے ہیں، انہوں ان کے مر جاتے ہیں، وہ نہ مسئلہ حل ہوتا نہ پائی ملتی ہے۔ غلط طریقے سے اگر ترکہ تقسیم ہوا، کسی کا بھی 10 کو ملے، 10 کے 10 لوگوں کو ملا ہوا مال حرام۔ آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بن مٹھی کتے بھایا کیا دے رہے ہیں؟ ارے بولو نا، بن مٹھی بھایا جو دیے وہ لے لینا خاموش۔ تب انہیں سوچتی جلتے گھر کا بھانسا صحیح، ان کی نیتاں کیسے ہے؟ باوا رہے تو خود ان کی نیتاں کیا ہے معلوم تھا، باوا جانے کے بعد کب پوچھ کو دیکھنا ہے لوگاں، وہ آتے سو رستہ بھی ایک بند ہو جاتا، جی کوسا کی ایک مل رہا سو صحیح بول کے لے لیتے۔ ان کے لینے سے حاجی صاحب، ان کے لینے سے آپ کا مال حلال نہیں ہوتا۔ بہنوں کے لے لینے سے آپ کا مال حلال نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا لینا زبردستی ہے، دل سے نہیں ہے۔ جیسے مرد مر جانے کے بعد بیوہ عورت کو لا کے سب کے سامنے پانی نہلا کو میت کو رکھو، بول معاف کری، بول کو معاف کراتے نا مہر، دودھ بخشنے سے لے کو مہر بخشنے تک معاف نہیں ہوتا۔ پورا محلے کا محلہ سننے دے، عورت بولی میں معاف کری تو بھی معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ معاف کرنا یہ اس لیے ہے تاکہ سماج کل کے دن ہم کو برا نہ کہے، ملنے جھلنے والے کہیں ہم کو تانا نہ دیں، وہ تانے سے بچنے کے لیے ان کا معاف کرنا ہوا۔ شریعت میں ایسا معاف کرنا معتبر نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک چور راستہ نکالا، اس کا نام کیا ہے؟ بن مٹھی بھایا جو دے رہی وہ لے لینا۔ یاد رکھو، بن مٹھی ان کا جتنا حصہ بنتا، شرعی تقسیم کے اعتبار سے اگر تم نے دے دیا، دونوں کے لیے بھی حلال ہے۔ اگر تم نے شرعی حصہ جتنا بنتا اتنا نہیں دیا، پھر کسی کے لیے بھی ملنے والا پیسہ حلال نہیں ہے۔ اس وقت میں بہنوں کا
حق وراثت ہم دبا کر یہ سمجھ رہے ہیں میری تہجد، میری تسبیح، میرے عمرے، میرا صدقہ، میرا مسجد کو دیا جانے والا چندہ یہ کل کے دن اللہ کی پکڑ سے بچائے گا، وہ انتہائی غفلت کا شکار ہے۔ تیرے صدقے، تیرے عمرے، ہمارے یہ اعمال ہم کو اس ترکے کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ ایسے ہی صرف بہنوں کا بلکہ نہیں، گھر میں اگر 4 بھائی ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، بابا کی جائیداد تقسیم ہو رہی، بابا مر گئے، اس کے بعد ابھی تقسیم سے پہلے بھائی مر گیا، تو اس کی جو بیوی ہے ان کے واسطے بھابھی ہے، بھابھی چنا جی کیا کر رہی؟ حصے دار بنتی بول کو اس کا سامان روڈ پہ پھینک دے رہے، ختم، جا تیری اماں گھر کو جا۔ بھابھیوں کا حق نہیں دینا، یہ اصل میں بھائی کا حق مارنا ہے۔ بابا مر گئے تو چھوٹے تھے، میں پالیوں، میں پڑھایوں، میں فلاں کریوں، میں شادیاں کریوں، تو آپ کا فرض تھا جب باپ کے انتقال کے بعد آپ گھر لے کر چلے، بھائیوں کو پڑھایا، ان کا اچھا برا کیا، اس کا حساب رکھ کر پیش کرتے۔ آپ نے وہ تو کیا نہیں۔ بیوہ بھاوچ کو حصہ نہیں دینا، باپ کے ماں کے ترکے میں سے، اور آپس میں تقسیم کر لیے، کسی کی آنی بھی، کسی کی چونی بھی حلال نہیں ہے۔ اب جا کے دیکھو کیسے کیسے دیندار جھبے، خبے، امامے، تسبیحاں، تہجداں سب آپ کو نظر آئیں گے۔ پیسے کا معاملہ آ گیا سب ایک طرف۔ قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، آپس میں پیسہ، غلط طریقے سے۔ اور پہلا صحیح راستہ جس کی 54 سے لے کر 4 جیسا انتہا تک جتنا بھی پیسہ آتا ہے حلال ہے، وہ وراثت کا راستہ ہے، لیکن کب؟ شرعی طریقے پر تقسیم ہو جائے اس کی۔ اور ایک بات سنو، تقسیم سے پہلے، حاجی صاحب، تقسیم سے پہلے مریث اس کے مال سے کسی کو بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف مرنے والے کے پیسے سے اس کی موتا مٹھی کر سکتے، جب کا جب دیکھ چڑھا کو دعوت دے دے، ختم۔ کس کے پیسوں میں سے؟ اب تو پہلے ویسا نہیں ہے، مر گیا بول کو سرٹیفکیٹ لگا کو بینک میں جا کو کاروائی کر کو پیسے لانے کا، او ٹی پی معلوم ہو گیا، یہاں کا یہاں نکال لے رہا نہیں۔ مرے ہوئے آدمی کے پیسے سے آپ صرف موتا مٹھی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ ان کے پیسوں سے کھانا پینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار اپنے خرچے سے اگر غریبوں کو کھلاتا ہے، اس کی مرضی کی بات ہے، وہ کھلا سکتا ہے، لیکن مرے ہوئے آدمی کے پیسے سے تقسیم ہونے سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں۔ تقسیم ہونا اس کے بعد دوسروں کے لیے حلال ہے۔
تو پہلا راستہ جس راستے سے آنے والی آمدنی حلال ہوتی ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ وراثت کا راستہ۔ نمبر 2، وراثت کے بعد دوسرا سب سے زیادہ پاکیزہ راستہ جس کی پائی حلال، وہ ہے تجارت کا راستہ۔ تجارت میں مزدوری بھی آ گئی، زراعت بھی آ گئی، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی تجارت کے اندر۔ احل اللہ البیع، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ پہلا راستہ تھا وراثت کا اور دوسرا راستہ ہے تجارت کا۔ تجارت کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کا معاہدہ ہے، ایک دوسرے سے معاہدہ ہے کہ بھئی چیز ہم آپ کو دیں گے، اتنی قیمت آپ ہم کو دینا، یہ معاہدہ ہے، معاملہ ہے۔ یہ معاہدہ اور معاملہ تجارت کے اندر آدمی اپنی چیز دوسروں کو دیتا ہے، اس راستے سے آنے والی آمدنی انسان کے لیے حلال ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہے تجارت۔ لیکن تجارت میں اگر بے اصولی کی جائے، جھوٹ بول کر بیچنا، دھوکہ دے کر بیچنا، جی ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ایسے راستے ہیں۔ تجارت میں بھی اگر کوئی ان صفات کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو تجارت کے راستے سے آنے والی آمدنی بھی حرام ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ان کو مقبول نہیں کیا۔ آج پوری دنیا کا 3 حصہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی تحقیقات پر عمل کرتا ہے۔ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ایک کپڑا ڈیمیج تھا تھان کے اندر۔ اب تھان میں کمپنی سے آتا ہوا مال کہیں نہ کہیں دھبا زیادہ لگ جاتا ہے، کہیں بنت یہ سب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ڈیمیج تھا۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے نوکر سے کہا کہ دیکھو میں اب ضرورت سے جا رہا ہوں، اس کے اندر اتنا حصہ کپڑا خراب ہے، اگر کوئی گراہک اس کو پسند کرے بتا کر بیچنا، بغیر بتائے نہیں بیچنا۔ اب ہول سیل دھندا رہا تو دکان کے اوپر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، بسا اوقات کس سے پیسے لیے، کتنے لیے، کیا کرے، کبھی کبھی رش کی زیادتی کی وجہ سے ذہن سے نکل جاتا۔ اس وقت بھی ویسے ہوا، ایک دم گراہک آیا، وہی تھان پسند کیا اور بتانا بھول گئے، پیسہ دیا اور وہ سامان لے کر چلا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آئے اور تھان نہیں پایا تو پوچھا کہ یہ تھان کیا ہوا؟ کہا کہ گراہک آیا تھا، میں نے بیچ دیا۔ حضرت نے فرمایا بتایا بھی تھا کہ اس میں اتنا حصہ ڈیمیج ہے، کہا کہ بتانا بھول گیا۔ حضرت کی سوانح حیات میں لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی قیمت اس پورے تھان کی لی تھی پورا کا پورا پیسہ صدقہ کر دیا۔ جی صاحب ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھی اور بتا دیا کہ تجارت کے اندر اگر دھوکہ دے کر، جی صاحب غبن فاحش کر کے اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے اس سے آنے والی آمدنی حرام ہو جاتی۔ نبی نے فرمایا من غش فلیس منا،
بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں اللہ کی نظر رحمت سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے جو المنفق سلعہ جو ہے بالحلف الکاذب، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، سامنے والے کو اعتماد دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، جبکہ وہ قسم اس کو معلوم ہے میں جھوٹی قسم کر رہا ہوں، ارے ہمارے کچھ پڑتل نہیں ہے بھائی، میری خریداری اتنی ہے، قسم سے بول رہا ہوں نا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مال نکالنے کے لیے اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کر مال کی بکری کرتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر رحمت سے یہ آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے کاروبار جو ٹھپ ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سے امانت داری ختم ہو گئی۔ جو ایک مرتبہ ہمارے سے کاروبار کرے پھر کاروبار کے قریب نہیں آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں نیمبو کاٹنے سے دکان چلتی، ناریل لٹکانے سے دکان چلتی، پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے دکان چلتی۔ یہ سب نفسیاتی چیزیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے سچائی اور امانت داری کے ساتھ جو آدمی کاروبار کرے اس کا کاروبار چلتا۔ تو پہلا راستہ آمدنی کا صحیح راستہ وراثت، دوسرا راستہ پاکیزہ اور حلال آمدنی کا وہ ہے تجارت، تیسرا اور آخری راستہ وہ ہے ملازمت، نوکری کرنا جس کو ہم بولتے ہیں ملازمت۔ وراثت، تجارت، ملازمت۔ ملازمت میں معاہدہ ہوتا ہے آپس میں، میں اتنے گھنٹے ڈیوٹی کروں گا، آپ مجھے اتنی تنخواہ دیں گے، میں یہ کام کر کے دوں گا، آپ جی صاحب مجھے اتنے پیسے دیں گے۔ یہ معاہدہ ہے آپس میں ایک دوسرے کا۔ معاہدے کو پورا کر کے آدمی جو پیسہ کماتا ہے وہ تو حلال ہے۔ جتنی آپ نے ڈیوٹی بتا دی، آپ نے کام کیا اور آپ تنخواہ کے حقدار بن گئے، اس سے آنے والی پائی آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن آپ نے کام تو کیا، ڈیوٹی تو نبھا رہے ہیں، کام تو کر رہے ہیں، لیکن رشوت لے کر کام کر رہے ہیں۔ فیل آگے بڑھانے کے لیے چائے پانی کا خرچہ، صاحب کو خوش کرنے کا خرچہ، خوشی، کیا نام رکھی اس کا؟ خوشی۔ کون تو خوشی سے دیتا جی؟ ایک نوٹ کو 3 مرتبہ چپکا کو مسجد کے چندے کو دیتے سو انہوں خوشی سے 500 روپے 5000 روپے دیتا کون تو بھی۔ پٹاخوں کے واسطے تو قوم نکالے گی 5000 روپیے، لیکن مسجد کے لیے ایک ہی 50 کی نوٹ 5 مرتبہ چپکا کے اس کو چندے میں دیں گا، اور سب سے پہلے شب قدر میں حساب پوچھیں گا کتنا ہوا، میں سال میں چندہ بتاؤ۔ جو 5 مرتبہ چپکا کے جی صاحب نوٹ دیتا وہ پہلے حساب پوچھتا۔ خوشی نام اس کا، خرچہ نام اس کا، صاحب کو بولنا ہے خرچہ۔ یہ جو خرچے پانی کے عنوان سے جو رشوت لے کر کام کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے آنے والی نوکری کی تنخواہ بھی حرام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غور کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے باضابطہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ابن مسعود کون ہے معلوم ہے؟ حضرت ابن مسعود وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، مدینے میں 7 صرف
کتنے؟ 80 نہیں، ہاں صرف 7 مدینہ منورہ میں صرف 7 صحابہ مسائل بتانے میں ایک دم اعلیٰ سمجھے جاتے تھے، صرف 7 صحابہ. ان کو اس طرح میں کہتے ہیں فقیہ. فقہائے صحابہ 7 ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو صحابہ میں نام سے نہیں بلاتے تھے، ان کو فقیہ الامہ کہتے ہیں. پوری امت کے فقیہ، صرف صحابہ کے نہیں، پوری امت کے فقیہ، فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کا فتویٰ ہے اگر کوئی نوکری کرنے والا رشوت لے کر فیصلہ بدلتا ہے، رشوت لے کر فیصلہ بدلتا ہے، کام آگے بڑھانا، فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کفر کے برابر عمل ہے، یہ کفر کے برابر، کفر کے برابر عمل ہے. آج الحمدللہ مسجدیں بھی بن رہی ہیں، نمازیوں کا اضافہ بھی ہو رہا ہے، عمرے کو جانے والوں کا تو سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، حاجیوں کی تعداد میں ہر سال لاکھوں لاکھ اضافہ ہو رہا ہے. یہ دینداری کی ظاہری وضاحت اللہ کا شکر ہے، جیسا بدل رہی ہے. ان سب کے باوجود جس کی طرف سے امت غافل ہو گئی، غفلت کا شکار ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بخاری کی روایت، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان، قیامت کے قریب اس امت پر ایک ایسا دور آئے گا لا یبالی المرء فیما اخذ منہ، آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال جو لے رہا ہے وہ امن الحلال امن الحرام، وہ پیسہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے. اس وقت ہماری عبادتیں ہمارے سر سے اوپر عرش الہی تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے عقل حلال. اس لیے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. رسولوں سے خطاب کیا، ایمان والوں سے نہیں، رسولوں سے خطاب کیا. حالانکہ رسول حرام نہیں کھاتے نعوذ باللہ، لیکن ان کو خطاب اس لیے کیا گیا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کے بغیر کوئی نیک عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا. جا کے دیکھو عدالتوں میں اتنے مسائل ترکے کے تقسیم کے، اتنے مسائل حساب رشوت کے، کتنے مسائل دھوکہ دہی کے، اور اس میں تناسب ہمارے لوگوں کا. یہ کیا بتا رہا ہے؟ ہمارے اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی، قرب قیامت امت کے دلوں میں سے حلال حرام کی تمیز اڑ جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز رہی، اور میری امت کی آزمائش المال. اس سے ایمان والے کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایمان والا ہے یا نہیں. آج بھی الحمدللہ اہل ایمان محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، آٹو چلانے والا ہو، اگر کوئی پرس بھول جائے، کوئی فون بھول جائے، کوئی زیور بھول جائے، تو وہ پھر سے تحقیق کر کے مالک تک پہنچاتا ہے. اس فہرست میں اگر کسی کا نام آپ کو دیکھنا ہو تو وہ پوری کی پوری فہرست مسلمانوں کی نظر آئے گی. لیکن کیا ہو گیا مسلمانوں کو
جو آٹو میں ہزار نہیں لاکھ روپیوں کا بیاگ لے جا کر واپس کرنے والی قوم، بہن کے 50,000 دینے کے واسطے نیت خراب، سگی بھابھی کا حصہ باپ کے جس اب ترکے میں سے دینے کے واسطے تیار نہیں۔ ہماری دعاؤں کا اثر، ہماری عبادتوں کا اثر، ہماری ریاضتوں اور مجاہدوں کا اثر اور ہماری اپنی زندگی کے اندر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس واسطے کہ ہمارا لقمہ مشکوک بن گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس معاملے میں انتہائی حساس ہوں، انتہائی حساس۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، ترکہ غلط تقسیم کر کے مت کھاؤ، ملازمت کے اندر جیسا تمہاری بے وفائی اور رشوت کے راستے سے مت کھاؤ، تجارت کے اندر غبن ہو، جھوٹ ہو، جیسا دھوکہ ہو، اس راستے سے پیسہ مت کھاؤ۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے، ایمان والوں سے، کسی اور سے نہیں۔ الا ان تکون تجارتاً، قرآن نے کہا ہاں تجارت کے راستے سے صحیح اصولات کے ساتھ تم کھا سکتے ہو۔ یہ 3 راستے ہیں جو صحیح آمدنی کے، نمبر 1 وراثت، نمبر 2 تجارت، نمبر 3 ملازمت۔ اور ان کو خراب کرنے والی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ترکہ اگر صحیح تقسیم نہیں کرو گے، سب کو آنے والا پیسہ حرام ہوگا۔ جی سب کو آنے والا، تجارت کے اندر جھوٹ بولو گے، دھوکہ دو گے، غبن کرو گے، پھر اس راستے سے آنے والی آمدنی، جبکہ یہ قرآن میں ذکر کیا گیا کہ یہ راستے حلال ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ان پیغامات کو سمجھنے اور اس کو جی صاحب عملی طور پر جو ہے اس کے اوپر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حلال پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں سب کو حلال روزی کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ روزی آپ دینے والے ہیں، اے اللہ سب کے لیے حلال دروازے کھول دیجئے، حرام سے نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے۔ مرتے دم تک اسلام پر اور اسلامی احکامات پر اے اللہ دل و جان سے جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔